اگر فشز وائٹ کلر کی لانگ پوپ کر رہی ہوں اس طرح، اٹ مینس کہ فشز کو انٹرنل پیراسائٹ کی ڈیزیز ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں انٹرنل پیراسائٹ ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ پہ بات کروں گا، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر میری فش سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہے، ایکٹیو ہے، سویم کر رہی ہے، لیکن لانگ پوپ ہینگ کر رہی ہے، تو میں ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ کروں گا، اور اگر کریٹیکل سچویشن ہو گئی پھر وہ سائڈ پہ جا کے ہائیڈ ہو جائے گی، فیڈ نہیں کھائے گی، پھر مجھے پورا ٹینک ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ اب سٹارٹ میں جو میں نے فرسٹ ٹریٹمنٹ کیا اس میں ہم گارلک یوز کریں گے۔ یہ گارلک کے 2 پیس لیں گے، ان کو کرش کر لیں سپون سے یا کسی بھی چیز سے، کسی بھی باؤل میں کرش کر کے اس کو میں نے کسی بھی کپڑے میں لے کے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اس کا جوس نکلے۔ اس جوس میں بالکل 3 4 5 ڈراپس ہوں گے، تھوڑی سی فیڈ میں ایڈ کروں گا اور اس کو ہاتھ سے مکس کر دوں گا۔ نیر اباؤٹ 1 آور کے بعد گارلک جوس ڈرائی ہو جائے گا اور ان پائلٹس کے اوپر لگ جائے گا۔ اب یہ جو فیڈ ہے اس کے اوپر گارلک جوس لگا ہوا ہے اور وہ ڈرائی ہو گیا ہے، اور میں یہ فشز کو ڈال دوں گا۔ یہ اتنی ہی میں کوانٹٹی ڈالوں گا جتنی وہ 1 منٹ میں یا مے بی 2 منٹ میں فنش کر دیں۔ نیئر اباؤٹ 5 اور 6 ڈیز اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر انیشل سٹیج پہ ہوگا وائٹ پوپ کا پرابلم انٹرنل پیراسائٹ کا تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوگا ٹھیک، اس کا مطلب تھوڑا سا کریٹیکل ہو گیا ہے، لیکن فشز سٹل ایکٹیو ہیں اور فیڈ کھا رہی ہیں۔ پھر ہم ان کی فیڈ میں میڈیسن ایڈ کریں گے۔ میڈیسن کے لیے پاکستان میں یہ میڈیسن اویلیبل ہے، فلیجل، کیمیکل نیم ہے میٹرانیٹازول، 400 mg کی ایک ٹیبلٹ ہے یہ۔ اب میں اس میں سے ایک ٹیبلٹ لوں گا، آلریڈی میں نے 2 ڈال چکا ہوں، 2 ڈیز ہو گئے ہیں، آج 3rd ڈے ہے، اس لیے میں نے پلان کیا کہ میں ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں اسمال۔ یہاں پہ 3rd ایسے ٹیبلٹ لے لوں گا، اس کو کسی بھی آپ اسمال باؤل میں ڈالیں جس میں اس کو کرش کر سکوں۔ یہ اس میں آ گئی، اور اب یہ بڑا سپون لوں گا جس سے میں کچن میں یوز کرتے ہیں ہم، اور اس کو ویری کیئرفل پریس کریں گے تاکہ یہ باہر نہ گرے۔ اس طرح میں پریس کروں گا، یہ کرش ہو گئی ہے۔ اس کو میں کوئکلی اس طرح پریس کر لیتا ہوں تاکہ یہ واٹر میں ڈیزالو ہو جائے۔ یہ ٹینک سے میں نے واٹر لے لیا 3 ml، اور یہ اس اسمال پیس میں اس میں کیپ میں ایڈ کر لیں گے واٹر، اور اس واٹر میں اس کو ایڈ کر دوں گا میڈیسن کو، یہ جو بھی ہم نے کرش کی ہے، اور اب یہاں پہ اس کو سپون سے مکس کر لیں گے۔ یہ اگر میں اس میں گارلک جوس ایڈ نہیں کروں گا تو فشز میڈیسن والی فیڈ نہیں کھائیں گی، وہ منہ میں لیں گی اور آؤٹ سائڈ تھرو کر دیں گی ماؤتھ سے، تو پھر پرابلم ہے، جب تک وہ کھائیں گی نہیں تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو اس کے لیے ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ میں نیو فیڈ اس میں ایڈ کروں جو میں نے میئر کی ہوئی آلریڈی، اور یہاں سے ایک پارٹیکل اس کا بریک کر کے اس کو تھوڑا سا کرش کروں اور 1 ڈراپ اور 2 ڈراپ اس میں مکس کروں۔ یہ بہت تھوڑا سا واٹر ہے اس میں، اگر 1 ڈراپ بھی میں مکس کروں گا تو صرف ٹیسٹ آنا ہے، اس کی اسمیل دینی ہے گارلک کی۔ سیکنڈ آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میرے پاس جو آلریڈی فیڈ ہے جس کو میں نے گارلک لگایا ہوا ہے، یہ ابھی میں نے پہلے ریڈی کی ہوئی ہے، جو اس میں سے میں تھوڑی سی لوں گا، مے بی 5% یا 10%، صرف اس لیے کہ اس کے اندر تھوڑا سا گارلک کا ٹیسٹ آئے۔ یہ تھوڑی سی فیڈ میں نے یہ ڈالی ہے، اس کو گارلک آلریڈی لگا ہوا ہے، اور ریمیننگ فیڈ میں اس میں سے لوں گا جو نارمل فیڈ ہے، یہ والی، یہ بھی میں نے آلریڈی میئر کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ میری فشز 2 منٹس میں فنش کر دیں گی اس کو۔ یہ وہ فیڈ ڈال دیں گے نارمل والی۔ یہ جو فیڈ ہے جس پہ گارلک کی کوٹنگ ہوئی ہے، یہ پراپر ابزارو نہیں کرے گی اس میڈیسن والے واٹر کو، اس لیے اس کو تھوڑی سی ڈالیں گے تاکہ اس میں سے گارلک مکس ہو جائے اس واٹر میں۔ اور جو یہ فیڈ ہے، یہ ابھی کوٹنگ اس کے اوپر نہیں ہے، یہ نارمل فیڈ ہے، جیسے ہی میں اس کو ایڈ کروں گا یہ فوراً واٹر ابزارو کرے گی میڈیسن والا، اور تھوڑی سی ایکسپینڈ ہو جائے گی۔ اور میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتا ہوں۔ اب اس میں جو گارلک والی فیڈ ہے وہ بھی، اور جو نارمل فیڈ ہے وہ دونوں مکس ہو کے واٹر میں گارلک کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا تھوڑا سا، اور نارمل فیڈ بھی ابزارو کر لے گی واٹر کو۔ اور نیئر اباؤٹ 1 آور اور 30-40 منٹس بھی رکھا جا سکتا ہے، جب یہ فل واٹر ابزارو ہو کے فنش ہو جائے گا میڈیسن والا واٹر، پھر میں اس کو فشز کو ڈالوں گا۔ ابھی اراؤنڈ 40 منٹس ہو گئے ہیں اور یہ فیڈ تھوڑی سی ایکسپینڈ ہو گئی ہے اور واٹر اس نے ابزارو کر لی ہے، اور اب میں اس کو فشز کو ڈالتا ہوں۔
اور یہ فشز بالکل اپ آ رہی ہیں فیڈ کھانے کے لیے، کیونکہ ان کو میں 24 آور میں 1 ٹائم ڈال رہا ہوں، کیونکہ ہم نے سٹامک کو کلین کرنا ہے. انٹرنل پیراسائٹ کا مطلب ہے ان کا پیٹ کلین کرنا ہے ہم نے، تو اس کے لیے ان کو ہنگری رکھیں گے. نارمل میں 2 ٹائمز فیڈ دیتا ہوں، مارننگ میں اور نائٹ میں، لیکن ٹریٹمنٹ میں صرف 1 ٹائم فیڈ دوں گا. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک دی ویڈیو، سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں اس چینل کے اوپر ایکویریم ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. یہ میں نے ہاف ڈالی، یہ انہوں نے کوئکلی کھا لی، ہاف رہ گئی ابھی. یہ جو واٹر کا فلو ہے یہ میں نے اس لیے سیٹ کیا ہوا ہے تاکہ ویسٹ اس سائڈ موو ہو اور وہ سم فلٹر کے انٹیک پہ جائے. اب واٹر کے فلو کی وجہ سے اگر میں فیڈ بھی یہاں پہ زیادہ ڈالوں گا تو وہ بھی سم فلٹر کے انٹیک پہ جائے گی. اس کی میں نے آلریڈی سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ایکویریم واٹر ریٹرن پمپ اینڈ فلو. اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا، کوئی میرا فرینڈ وہاں سے دیکھ سکتا ہے. یہ آلموسٹ فنش کر دی. اگر کرٹیکل سچویشن ہو تو پھر ہمیں ایپسم سالٹ کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایپسم سالٹ باڈی کو ریلیکس کرتا ہے، مسلس کو ریلیکس کرتا ہے. اور میرا ٹینک 90 گیلن ہے اور 35 گیلن کا سم فلٹر ہے، نیئر اباؤٹ 125 گیلن واٹر ہے. اور ونٹر میں اس واٹر کو چینج کرنا پرابلم ہے، اس لیے میں نے ایپسم سالٹ ٹینک میں ایڈ نہیں کیا. اگر زیادہ کرٹیکل سچویشن ہو، فشز فیڈ نہ کھا رہی ہوں، پھر تو ٹینک میں ٹریٹ کرنا پڑے گا. فلیجل بھی اس میں ڈالنی پڑے گی، میڈیسن ٹینک میں ہی، اور ایپسم سالٹ بھی ڈالنا پڑے گا. آئی ہوپ یہ ویڈیو کسی دوست کی ہیلپ کرے گی. اسٹل اگر کوئی پوائنٹ میں نے مس کیا ہو تو کمنٹس میں پوچھیں تو میں ضرور رپلائی کروں گا. تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے.